جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے، تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا. ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں. ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا. پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا. وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا. جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے، یہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے. انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی. یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آ کے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا. ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے. ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں. ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی، ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے. انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی. اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی. اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دیتے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہے، یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہا ہے. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے
کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی. مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے، تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں. لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے، ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا. پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے. اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے. سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی. کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی، پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں. یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی. اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم، اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے.